پاکستان کے اندر عمران خان کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ پاکستان کے لوگوں کے دل اس وقت عمران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور عمران خان کو جب تک آپ سیاسی پروسیس میں شامل نہیں کرتے پاکستان کی سیاست مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں یہ ہالینڈ کے شہری ہیں، انہیں صرف ٹیمپریری سٹیزن شپ دی گئی ہے پاکستان میں ٹیکس لگانے کے لیے، یہ واپس چلے جائیں گے ہالینڈ۔ جو ہی حکومت نے ختم ہونا ہے، انہوں نے ایک دن پاکستان میں نہیں رہنا، انہوں نے ہالینڈ واپس چلا جانا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی کمر توڑ کے یہ واپس جائیں گے، اور توڑ دی ہے انہوں نے۔ محمود اچکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بڑے الائنس کی تیاری کریں، تحریک انصاف اس میں شامل ہو، اور ایک ہی حل ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں، کہ یہ عوام کے حقوق کے لیے لڑنا ضروری ہے۔ بھوک ہڑتال جو ہے نا، یہ پوری دنیا میں ریزسٹنس کی علامت ہے، چاہے نیلسن منڈیلا ہوں، چاہے مہاتما گاندھی ہوں، چاہے دنیا میں اور بڑے لیڈر ہوں۔ جنہاں اس کے مقدمے کا فیصلہ عمران خان کو میرا خیال ہے ملٹری کے حوالے کرنے کا، ملٹری سے زیادہ جو ترجمان پی ٹی آئی ہیں ان کو شوق ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لمبا کام ہو جائے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تلخیاں بڑھانے کو تو بہت بڑھائی جا سکتی ہیں، بٹ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیز فائر ہے یار، ہماری کون سی لڑائی ہے، سارے پرانے کلیگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہے۔ میں تو اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے کرٹیسزم کرتا ہوں، شخصیات پہ نہیں۔ چائنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ استحکام لائیں، سعودی عربیہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ استحکام لائیں، امریکہ، یورپی یونین کہہ رہے ہیں آپ استحکام لائیں۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے لیے فکر مند ہے۔ پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام کی جو کیفیت ہے، دنیا اس پہ پریشان ہے، اور یہ عدم استحکام تب ختم ہوتا ہے جب عمران خان کو آپ سیاسی پروسیس میں شامل کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بڑے الائنس کی تیاری کریں، تحریک انصاف اس میں شامل ہو، اور ایک ہی حل ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں یہ ہالینڈ کے شہری ہیں، انہیں صرف ٹیمپریری سٹیزن شپ دی گئی ہے پاکستان میں ٹیکس لگانے کے لیے، یہ واپس چلے جائیں گے ہالینڈ۔ جو ہی حکومت نے ختم ہونا ہے، انہوں نے ایک دن پاکستان میں نہیں رہنا، انہوں نے ہالینڈ واپس چلا جانا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی کمر توڑ کے یہ واپس جائیں گے، اور توڑ دی ہے انہوں نے۔ ایک دوسرا پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر عمران خان کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ پاکستان کے لوگوں کے دل اس وقت عمران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور عمران خان کو جب تک آپ سیاسی پروسیس میں شامل نہیں کرتے پاکستان کی سیاست مستحکم نہیں ہو سکتی۔ چائنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ استحکام لائیں، سعودی عربیہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ استحکام لائیں، امریکہ، یورپی یونین کہہ رہے ہیں آپ استحکام لائیں۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے لیے فکر مند ہے۔ پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام کی جو کیفیت ہے، دنیا اس پہ پریشان ہے، اور یہ عدم استحکام تب ختم ہوتا ہے جب عمران خان کو آپ سیاسی پروسیس میں شامل کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں۔ میرے خیال میں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اپوزیشن الائنس ہے تحفظ آئین پاکستان، محمود اچکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بڑے الائنس کی تیاری کریں، تحریک انصاف اس میں شامل ہو، اور ایک ہی حل ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے عوام کے حقوق کے لیے لڑنا ضروری ہے۔ اس طرح حکومت سے بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی پاکستان کا مستقبل ہے، وہ جتنی جلدی شروع ہو اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے، ادروائز یہ جو عدم استحکام ہے یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں آپ کہ وہ کون ہے جو پوری دنیا کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی دیکھو نا، جب آپ فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کا سارا مدعا یہ ہو کہ کسی طریقے سے میں نے حکومت بچانی ہے، تو پھر آپ اور انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تلخیاں بڑھانے کو تو بہت بڑھائی جا سکتی ہیں، بٹ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کے حوالے کرنے کا پلان کیا گیا ہے، اور آج میرا خیال ہے مقدمے کی فیصلہ بھی ہاں جنہاں اس کے مقدمے کا فیصلہ ہے عمران خان کو میرا خیال ہے ملٹری کے حوالے کرنے کا، ملٹری سے زیادہ جو ترجمان پی ٹی آئی ہیں ان کو شوق ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لمبا کام ہو جائے، کوئی ایسی بات دیکھیے، بھوک ہڑتال جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ریزسٹنس کی علامت ہے، چاہے نیلسن منڈیلا ہوں، چاہے مہاتما گاندھی ہوں، چاہے دنیا میں اور بڑے لیڈر ہوں جو کہ رہے ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال جو ہے وہ کی ہے اپنے حقوق کے لیے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو ہماری آزادی کی تحریک تھی،
جو ہندوستان کی آزادی کی تحریک تھی اور پاکستان کی آزادی کی تحریک تھی، اس میں تو جو بھوک ہڑتال ہے وہ بڑی زیادہ ایک ریزسٹنس کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو اگر عمران خان نے یہ اعلان کیا تو یہ بہت بڑی ریزسٹنس کی ایک بہت بڑی احتجاج ہوگا، ایک اس کا علامتی امپیکٹ بھی ہے اور ایک دنیا میں اس کا امپیکٹ جائے گا. صاحب آپ کا 1.25 لاکھ روپے. صاحب آپ کا سیز فائر ہوا ہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے ساتھ؟ سیز فائر ہی سیز فائر ہے یار، ہماری کون سی لڑائی ہے، سارے پرانے کلیگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہے. میں تو اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے کرٹیسزم کرتا ہوں، شخصیات پہ نہیں کرتا.